اسد علی اعزاز صاحب سٹارٹ کر لیں اسی مسئلے کے اوپر، پہلے آپ سے رائے لے لیں، آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کوئی ایسی مڈل گراؤنڈ نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا اور آپ چیئرمین بن گئے ہیں۔ میری طرف سے بہت مبارک، بہت شکریہ، اور میری طرف سے نیک خواہشات کا اظہار، اللہ آپ کو بہت شکریہ۔ لیکن اس تجویز پہ آ جائیں کہ کیا ایسا کرنا چاہیے کہ معاملہ سمیٹا جائے؟ ملک صاحب، جو پیچھے 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر حکومت نے ایک بڑا کیٹیگریکلی ایک سٹانس لیا کہ ہم نے یہ سی او ڈی جب ہوا تھا تو اس کے اندر یہ چیزیں شامل تھیں، لیکن اس کو بھی حکومت نے صرف پک اینڈ چوز کیا اور پورا ایز اٹ از، جیسے سٹکٹو سینسو اس کی جتنی کنڈیشنز طے ہوئی تھی اس کو فالو نہیں کیا تھا۔ اس میں انہوں نے اپنے مقصد کی جو چیزیں تھیں وہ اٹھا لی اور 26ویں ترمیم بائی ہوک اور کروک اس میں پاس کروا لی، جس کے اندر مولانا صاحب بھی شامل تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 2019 میں فضل الرحمان صاحب اور باقی دیگر علماء اکرام کے ساتھ اگر آپ نے بیٹھ کے یہ طے کر لیا تھا تو دیکھیں، بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جہاں پہ دینی تعلیم مدارس کے اندر دی جا رہی ہے وہاں پہ دنیاوی تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان تمام طلباء کو جو اس ملک کا سرمایہ ہے، جیسے کہ ڈی جی صاحب فرما رہے تھے ان کی تعداد کے حوالے سے کہ 23 لاکھ بچے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوانٹم آف پرسن سٹیزن 23 لاکھ وہ ہے جو رجسٹرڈ میں ہے، مستقبل 10 لاکھ وہ بھی ہیں جو بھی رجسٹرڈ جی۔ تو اتنے لوگوں کو اگر دیکھیں آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا گیا اسی لیے کہ تعلیم، رائٹ ٹو ایجوکیشن، تو آپ دیکھیں اس کا درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی ایسی ریزن نہیں کہ اگر آپ نے بل پاس بھی کر لیا ہے اور جہاں لے آئے تو حکومت نے ابھی تک وہ سرٹن کنڈیشنز نہیں بتائی جس کے اوپر ان کو تحفظات ہے۔